سی ڈی اے کا پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی پر عمارت کا ایک حصہ مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب مرکزی دفتر پہنچ گئے۔ کہا پی ٹی آئی آفس میں ایسا آپریشن ہوا جیسے اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے۔ سی ٹی اے والے دستاویزات دکھاتے تو معاملہ احسن طریقے سے نپٹایا جا سکتا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ ایک نہیں 4 نوٹس جاری کیے گئے لیکن تجاوزات نہیں ہٹائے گئی۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان بیمن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے $10 ارب کی رقم مختص کر دی۔ اماراتی سرکاری میڈیا کی تصدیق $10 ارب کی رقم مختص کرنے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران ہوا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے اعلان پاکستان کی معیشت کے استحکام اور دونوں ممالک کے مابین تعاون کے مزید فروغ کے لیے کیا۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ شراکت داری بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ شیخ کہنون بن محمد ال نہیان اور شیخ خزہ بن سلطان ال نہیان کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیراعظم سے چیئرمین ابوظہبی ایوان تجارت اور چیئرمین ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی الگ الگ ملاقات۔ وزیراعظم نے ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے وفد کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ وزیراعظم دورہ متحدہ عرب امارات مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات سے قرض نہیں، مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ میں نے کشکول توڑ دیا، ہم اس کشکول کے ساتھ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ترقی امداد کے ساتھ نہیں آتی، ہمیں خود انحصاری کی منزل کو حاصل کرنا ہے۔ یو اے ای آئی ٹی کی فیلڈ میں لیڈ کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کی طرف سے معیشت میں لائی گئی جدت قابل رشک ہے۔ ہماری کوشش ہے پاکستان میں بھی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے مکمل ہو۔ متحدہ عرب امارات پاکستان کا عظیم دوست اور بھائی ہے۔ صدر شیخ محمد بن زاید نے اپنے والد کی طرح ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان اور یو اے ای کی آئی ٹی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری پر راؤنڈ ٹیبل سیشن۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کمپنیوں کے سربراہان کو ایوارڈز دیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی برطانوی ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر سے ملاقات۔ عوامی اہمیت کے مسائل اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارلیمنٹیرینز کے باہمی تعاون سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اسپیکر ہاؤس آف کامنز کی گفتگو۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا پاکستانی پارلیمنٹ سماجی و اقتصادی ترقی، خواتین کو بااختیار بنانے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانون سازی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کا فعال شراکت دار بھی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مسئلہ کشمیر عوامی منگوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت پر زور بھی دیا۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کا پیمرا کا نوٹیفکیشن۔ عدالتوں میں چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ درخواست میں پیمرا، وفاقی حکومت، سیکرٹری اطلاعات کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کی عدالت سے پیمرا کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ پیمرا کا نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں سیکرٹری اطلاعات اور چیئرمین پیمرا کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پیمرا کو نوٹیفکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں درخواست دائر کر دی۔ آئی ایم ایف کے نئے مالی سال کے لیے قرضوں میں 10,433 ارب روپے اضافے کی پیشگوئی۔ حکومتی قرض آئندہ مالی سال بڑھ کر 87,346 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں قرضوں کے فریم ورک پر بات چیت۔ آئندہ مالی سال حکومت کے مقامی قرض میں 7,636 ارب روپے اضافے کا امکان۔
ایک سال میں غیر ملکی قرض میں 2797 ارب روپے اضافے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال پاکستان کا مقامی قرضہ بڑھ کر 53,878 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ ایک سال میں حکومت کا غیر ملکی قرضہ بڑھ کر 33,648 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ نان فائلرز کے خلاف ایکشن، ٹیکس نہ ادا کرنے والے نان فائلرز کی 20,000 سے زائد موبائل فون سمیں بند کر دی گئیں۔ ٹیلی کام کمپنیوں کے مطابق ہر روز 3,000 سے زائد موبائل فون کنیکشن کو بند کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کیا جا رہا ہے۔ 5 لاکھ سے زائد موبائل فون سمیں بند کرنے کی تجویز پر مرحلہ وار عمل درآمد کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینے کی تیاریاں، بجٹ کا حجم 17,500 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ وفاقی اخراجات 2.1 ٹریلین روپے سے زائد رکھنے کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کو وصولیوں کا ہدف 12,004 ارب روپے تک دیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر میں فائلوں کی لین دین پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز پر بھی غور۔ نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات میں فائنانس بل میں شامل۔ جی ڈی پی گروتھ 3.5%، مہنگائی کی شرح 11.8% رہنے کا ہدف مقرر۔ بجٹ میں صنعتی شعبے کے لیے گیس اور توانائی نرخوں میں کمی کے لیے پیکیج کا اعلان ہوگا۔ تنخواہوں پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا؟ ورکنگ جاری۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم ریلیف پیکیج بھی جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 1,600 ارب روپے سے زائد رکھا گیا۔ تنخواہوں کے لیے 600 ارب روپے سے زائد کا فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے لیے 70 ارب روپے سے زائد رکھے جائیں گے۔ صحت کارڈ کے لیے 28 ارب روپے سے زائد مختص۔ نئے ٹیکس کی بجائے پہلے سے موجود ٹیکسوں میں رد و بدل کا امکان۔ اراضی انتقالات پر ٹیکسز 6% سے کم کر کے 3% پر لانے اور تمباکو خریدنے والی کمپنیوں پر ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی بھی تجویز۔ بی آر ٹی کرائے میں فی سٹاپ 5 سے 10 روپے اضافے کی بھی تجویز۔ ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، سب کے لیے عام معافی ہے، ملک اور قوم کی خاطر سیز فائز ہونا چاہیے، کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملک کی معیشت، آئین و قانون کی بالادستی کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایس آئی ایف سی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 25 مئی کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کا نام فہرست میں شامل نہیں۔ وفاقی وزراء پنجاب، سندھ، بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ مدعو۔ ایس آئی ایف سی اجلاس کے لیے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا نام فہرست میں شامل۔ ایس آئی ایف سی کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبے کی قسمت کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں قبول نہیں۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا رد عمل۔